وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. گرامی قدر علماء کرام اور محترم سامعین و سامعات، آج کی اس مجلس میں مجھے جس موضوع پہ آپ حضرات سے چند منٹ گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بہت جانا پہچانا سا معروف ہے، یعنی اتحاد و اتفاق. اتحاد و اتفاق کا مطلب اور معروف معنوں میں اس کی جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے اور عام طور پہ جس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ لکڑی کے گٹھر، لکڑیوں کا ایک گٹھر بنایا جائے. لکڑیاں اگرچہ کمزور ہوں لیکن گٹھر کی شکل میں، بوجھے کی شکل میں وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو کھول دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے تو لکڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، آج کی دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری اور مسلمانوں پہ مظالم اور مصائب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اپنے سماج سے اتحاد و اتفاق جیسی اہم چیز کو کھو دیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد آیات کے اندر ہمیں اس بات کی سخت تاکید کی ہے کہ ہمیں پورے طور پہ اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ملکی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی، حتیٰ کہ خاندانی سطح پہ بھی جب تک ہم متحد اور متفق نہیں ہوں گے تب تک ہم کوئی قابل قدر کام بھی نہیں کر سکتے اور سماج کے لیے کوئی بہتر نمونہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 حدیثوں میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں پیش کی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کی طرح سے ہے. جس طرح سے ایک عمارت مختلف چیزوں سے جوڑ کر کے جب بنائی جاتی ہے، اینٹیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ ایک عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو مضبوط ہوتی ہے. اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو پکڑ کر کے مضبوطی عطا کرتی ہے. اس سے انسان اور سماج ایک مضبوط سہارا اس کو ملتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا کہ المؤمنون فی توادہم و تراحمہم، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ آپسی تعلق میں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں، تعلقات میں، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. انسان کا جیسا ایک جسم ہے کہ اگر اس جسم سے کوئی عضو بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کے دانت میں اگر درد ہو جائے تو فوراً آپ کا پاؤں ڈاکٹر کی طرف اٹھتا ہے، پاؤں آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. آپ کی زبان آپ کے اس درد کو بیان کرتا ہے اور آپ کا دل اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. آپ تصور کیجئے
انسان کے جسم کا ہر عضو صرف اپنے بارے میں سوچے کہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، آنکھ یہ سوچے کہ دانت کو درد ہے تو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، پاؤں اسی طریقے سے اپنی برات کا اظہار کر دے، تو انسان کا جسم پھر انسان کا جسم باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ ان دو مثالوں سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے موضوع پہ بہت زیادہ دلائل آپ کے سامنے نہ پیش کرتے ہوئے، چونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی، بہت سارے ہر مسلک کے علماء تقریباً آپ کے سامنے اتحاد و اتفاق کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو مظالم اس وقت مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس ملک کے اندر، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان متفق نہیں ہے، ان کے اندر انتشار پایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کس چیز پہ ہونا چاہیے، نقطۂ اتحاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے مسلک کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری باتوں کو تسلیم کر لیں، آپ اپنے طریقے سے، آپ اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں اور ہمارے ساتھ مل کر کے اتحاد و اتفاق کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے مسلک کا آدمی بھی یہی بات تقریباً چاہتا ہے، لیکن کیا آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یا ایسی اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے سے قیامت تک کبھی مسلمانوں میں اتفاق یا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخر مسلمانوں کے درمیان اتفاق کس چیز پہ ممکن ہے۔ میں مختصر طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف جو کہ اتحاد اور اتفاق کی ضد ہے، میرے بھائیوں، اختلاف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہر حال میں معلوم ہے۔ اختلاف کا ہونا ایک فطری بات ہے، اور بلکہ انسان اپنے گھروں میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتا ہے، ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی رائے سے اختلاف رکھے تو اس اختلاف پہ وہ حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی قائم رہے اور اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھے، اور اس رائے سے ہٹنے کے لیے ذرا برابر بھی تیار نہیں ہو۔ یہ چیز بہت خراب ہے، اور اسی وجہ سے ہر مسلک کے لوگ اتحاد و اتفاق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اتفاق کا آج تک کوئی سراغ یا پتہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کے بعض اختلافات ہوئے۔ آخر ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ہم اپنے اتحاد اور اتفاق کی بنیاد کس چیز کو بنائیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پوری امت کا اللہ، پوری امت کا معبود ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے، اور ہم سب کے لیے جو دستور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس سے زیادہ اہم بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ کی بنیاد پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پہ، اور قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیاد پہ اگر اتفاق کی کوشش کی جائے، تبھی
اس دنیا کے اندر اتحاد ممکن ہے، ورنہ کوئی دوسری صورت اس کی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً آپ کی وفات جیسے ہوئی، اسی وقت صحابہ کرام کے درمیان بعض مسائل میں بہت شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ پہلا اختلاف تو اسی مسئلے پہ پیدا ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو سکتی ہے یا نہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے یا نہیں۔ صحابہ میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ نبی کی وفات بھی ہو سکتی ہے، نبی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان مسلمانوں کی جماعت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو وفات نہیں مانتی، اور اس کے لیے 10 طرح کی باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے قطع نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر صحابہ کے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اور ایک نقطے پہ تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اختلاف کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر ممبر سنبھالا، صحابہ کو جمع کیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کروائی اور ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران آپ نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی پاک آپ کو بھی موت آنی ہے جیسا کہ دوسرے لوگوں کو موت آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو نبی کو اللہ مانتا ہے، جو خدا مانتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس بیان کے بعد اور اس دلیل کو پیش کرنے کے بعد وہ صحابہ کرام جو نبی کی موت سے اختلاف رکھتے تھے، فوراً انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، اپنی رائے کو چھوڑ دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے متفق ہو گئے۔ قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کون سا نسخہ آزمایا، کون سا طریقہ اختیار کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں پیش کی یا اپنی عقلی دلیل سے اس مسئلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے دلیل پیش کی اور تمام لوگوں نے اپنا سر اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے جھکا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو، تو آپ کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا، قرآن مجید کے حکم پہ آپ کو آنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور علماء اور حکام جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں ان کی بھی اتباع کرو، لیکن علماء کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ مسئلہ ہماری نمازوں کا ہو، چاہے وہ مسئلہ ہمارے فقہی مذاہب کا ہو، چاہے وہ مسئلہ دینی ہو، دنیاوی ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو فوراً تم اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یعنی قرآن مجید کو دیکھو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، اگر اس میں اس اختلاف کا حل موجود ہے تو فوراً سرنڈر کر جاؤ اور اس پہ ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیوں، یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی زمانے میں اتحاد اور اتفاق کی بنیاد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اتحاد و اتفاق کا اور کوئی دوسرا فارمولہ نہ کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک تو آپ کی موت کے سلسلے میں اختلاف ہوا، کئی اختلافات ہوئے۔ اس میں سے ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے گی، آپ کو دفن کہاں کیا جائے گا۔ اس موضوع پہ بھی صحابہ کے درمیان شدید اختلاف تھا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ عام جو قبرستان ہے مدینے کی جنت البقیع، اس میں آپ کو دفن کیا جائے، اور بعض لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، آپ کو مسجد کے کسی حصے میں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مخصوص جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پہ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا، اور صحابی رسول سامنے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لوگوں کے سامنے پیش کی کہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی موت جہاں پہ ہوتی ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد تمام لوگوں نے اپنی رائے چھوڑ دی، اپنے خیالات سے باز آ گئے سارے کے سارے لوگ۔ آج کے زمانے میں مشکل یہ ہے کہ آپ جب کسی اختلافی مسئلے میں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف اپنے ائمہ کے اقوال، اپنے فقہا کے اقوال اور اپنے متبع جو ان کے امام ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کی رائے لے کر کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ 10 طرح کے بہانے، 10 طرح کی حجتیں قائم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کی دلیل کو مان لیں۔ اس پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات میں مختصر طور پہ ایک بات اور بہت ضروری ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، سلفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس بات کو گرہ مان لیں کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے نام پہ کبھی بھی اپنے عقیدے سے اور اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر ہمیں تنہا بھی زندگی گزارنا ہو تو وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اپنے عقیدے اور اپنے صحیح دین اور قرآن و حدیث کی جو دعوت ہے، جو سلفی دعوت ہے، سلفی منہج ہے، اس سلسلے میں ہم کبھی کسی سے کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ مکے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو، اسی توحید اور سلفیت کی دعوت کو مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، مکہ والے آپ کے دشمن تو ہو ہی گئے، لیکن جب دیکھا کہ یہ آدمی ماننے والا نہیں ہے تو انہوں نے ایک پرستاؤ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اس طرح کہ اے نبی، اے محمد، آپ ہماری کچھ باتیں مان لو، ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کے خلاف آپ بولنا چھوڑ دو، ہم بھی آپ کی کچھ مان لیتے ہیں، کچھ آپ آگے بڑھو، کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک سمجھوتا کر کے ایک پرامن زندگی ہم گزارتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کی گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کیا جواب دیا تھا۔ بہت صاف اور واضح لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مکہ والو، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی آسمان سے اتار کر کے لا کر کے رکھ دو اور کہو کہ میں اپنی اس دعوت سے،
اپنی توحید کی اس دعوت سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت سے اور کتاب و سنت کی اس دعوت سے ایک ذرہ بھی پیچھے ہٹ جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پورے 13 سال تک مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا بہت زمانے تک تنے تنہا آپ اس بات پہ قائم رہے اور اس دعوت پہ ڈٹے رہے، اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے، پھر بھی اس 13 سال کی مدت میں 50-60 لوگوں سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے، لیکن اس قلیل تعداد کے باوجود آپ نے کبھی بھی اپنے دین سے اور اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی جائے پیدائش مکہ مکرمہ کو آپ نے چھوڑنا گوارا کیا، ہجرت کرنا گوارا کر لیا، گھر بار کو چھوڑ دیا اور پریشانی کے عالم میں مدینہ پہنچے، لیکن آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے دین اور اپنے عقیدے سے کوئی سمجھوتا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس جھانسے میں نہ آئے کہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت کے نام پہ ہم اپنے عقیدے، اپنے دین اور اپنے مسلک اور مسلک اہل حدیث، مسلک سلفیت سے کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں یہ بات گوارا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک تنہا اور تھوڑی تعداد میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اسلام جب آیا، قرآن مجید جب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ باطل کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے، حق ماننے والے ہر زمانے میں تھوڑے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ باطل سے سمجھوتا کر لو اور سمجھوتا کر کے ایک اتحاد اور اتفاق کا ماحول بناؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر جو فضل کیا ہے، جو احسان کیا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا اور اس میں بھی ہمیں کتاب و سنت کا متبع بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہج سلف کا متبع بنایا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو آپ سنبھال کے رکھیں اور آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کریں اور اس سلسلے میں آپ ہمیشہ بیدار رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔